بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مجرب اور پیاری دعا۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے مالک، اے خالق، کیونکہ ہم ایسیاں بھرے اعمال کے ساتھ، ان زیادہ گناہوں کے اعمال کے ساتھ کس منہ سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اے اللہ، ہمارے ان برے اعمال کو دیکھ کر ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ اور تکلیف ہوگی، اور ہم شرم سے گاڑے گاڑے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، اے مالک پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر اللہم اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے مالک، اے خالق، اے رازق، تو ہی سننے والا ہے، تو ہماری بات کو سن لے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، جو تیرے نبی کے طریقے پر ہو، وہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جو تیرے پسندیدہ اعمال ہیں، اور جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، تو مالک خوش ہو جائے۔ اے اللہ، وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے مالک کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہماری اس زندگی سے تو خوش ہو جائے۔ اے اللہ، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ بے شک تو بہترین مالک ہے۔ یا اللہ، تو خالق ہے۔ یا اللہ، ہمیں خلوص نیت سے تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے مالک، اے خالق، اے جل جلالہ، تیرے پیارے حبیب جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ ان کو یا اللہ ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں جہنم سے بھی بچا دے۔ اے اللہ جل جلالہ، ہماری پریشانیاں، غم، مصیبت کو ملال کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو تیرے بندے گھروں میں، ہسپتالوں میں، راستوں میں، گاڑیوں میں، جس جگہ یا جس بیماری میں بھی مبتلا ہیں، تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان پر رحم فرما دے، ان کو بخش دے، ان پر رحم کر دے۔ اے رب العزت، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لے، ہماری حفاظت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد بھی فرما دے۔ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، ان کی مدد فرما۔ اے مالک، اے خالق، اے جل جلالہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، حلال میں برکت عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا، لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ اے اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، اے اللہ، تو جو مانگا ہم نے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا، جو ہمارے سمجھ میں، ہماری زبان پر نہیں آیا، وہ بھی عطا فرما۔ تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جاننے والا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہی عطا فرما دے۔ اللہ، ہمیں صابرین، شاکرین، ذاکرین، زاہدین، عابدین، خاشعین اور قانتین میں شامل فرما دے۔ بے شک یا اللہ، تو ہی شامل فرمانے والا ہے، ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ، اے مالک، ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول و منظور فرما لے، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے اس سے آگے بڑھا رہا ہوں، اس کی ساری پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، غم اور بیماریوں کو دور فرما دے، اور صحت و تندرستی، عافیت عطا فرما۔ اے مالک، اے خالق، تو سننے والا ہے، تو رازق ہے، تو رزق کی فراوانی کر دے۔ اے اللہ، ہمارے پیارے پروردگار، اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی وفات پا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کو بخش دے، ان کو قبر کے عذاب سے بھی بچا لے، ان پر رحم فرما دے۔ یا اللہ، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اور جو بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو، رنج کو
مصیبتوں کو اپنے شان کریمی کے مطابق دور فرما، بے شک بہترین دور کرنے والا ہے۔ اے مالک، اے خالق، اے ہمارے رب، ہمارے اللہ جل جلالہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے تو اس کی دعا بھی قبول فرما لے۔ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور وہ ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے بھائیوں، بہت ہی مجرب دعا ہے، اس کو آگے بھی شیئر کرو اور ثواب کماؤ، اپنے لیے بھی دعا منگواؤ۔